یہ شہر قائد، یہ شہر کراچی جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ چند بڑے جو شہر ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے حوالے سے دیکھ لیں تو اکثر ایک بات آپ سنتے ہیں کہ یہ اس پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ تو معاشی شہرگ ہونے کی حیثیت میں یقینی طور پر اس شہر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس شہر کی ایک اور بھی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے کہ پورے ملک سے لوگ اٹھ کر یہاں پر روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ اوسطاً دیکھ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پورے ملک میں دیگر جو بڑے شہر موجود ہیں، لاہور کی بات کریں، فیصل آباد کی بات کریں، ملتان کی، پشاور کی، پنڈی کی بات کریں، تو وہاں پر جو جانے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف یہ جو شہر ایک کراچی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والے لوگوں کی جو یہ کہہ لیں کہ تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ مستقل جاری رہتا ہے اور اس کی آبادی میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا جرم نہیں ہے کہ آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اس شہر کی حقیقی جو آبادی ہے وہ کیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے 2 کروڑ ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے 2.5 کروڑ ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے 3 کروڑ ہے۔ یعنی آج دنیا اپنے جدید ترین دور میں، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اس مقصد جو ہے نا موجود ہے، لیکن ہم آج تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس کراچی کی حقیقی آبادی کیا ہے اور یہ حقیقی آبادی نہ بتانے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی شہر آپ کے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں مختلف علاقوں سے لوگوں کا فلو بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہے اس شہر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ روزگار کے حوالے سے یہاں لوگ آتے ہیں اور ان کو روزگار میسر آتا ہے، لیکن ہر آنے والے فرد کے ساتھ شہر کی ضروریات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کا انفراسٹرکچر اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ یہاں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جن میں آپ سڑک کہہ لیں، جن میں آپ سیوریج کہہ لیں، جن میں آپ جو پینے کا صاف جو پانی ہے اس کی بات کریں، آپ بچوں کی تعلیم کی بات کریں، آپ صحت کی سہولیات کی بات کریں، یعنی کسی بھی زاویے سے بات کریں تو ضروریات میں مستقل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بدقسمت شہر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، گزرتے مہینے کے ساتھ، گزرتے سال کے ساتھ یہ شہر آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی مستقل اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے مسائل میں اضافہ ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ اسی ملک میں ہمیں بتایا جائے، اسی ملک میں ہمیں بتایا جائے کہ اسلام آباد میں ایک انڈر پاس بنایا گیا اور 45 دن میں بنا لیا گیا۔ اسی ملک میں ہمیں بتایا جائے کہ لاہور میں 3 انڈر پاسز بنے ایک ساتھ اور ان کو 3 ماہ کی مدت میں مکمل کر لیا گیا، تو بتانا پڑے گا کہ کراچی کے شہریوں کا جو ہے وہ کیا قصور ہے کہ آپ ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں اور وہ منصوبہ ہے کہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ریڈ لائن کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹی روڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کراچی کی 3-4 بڑی جو ہے وہ شاہراہیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی شاہراہ یونیورسٹی روڈ ہے، اور اس یونیورسٹی روڈ کو کھود کر جو کراچی کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں بارشیں آئی ہوئی تھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم سیلابوں میں گئے اور جا کر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سیلابوں میں گئے ہیں اور جا کر بنیر میں، سوات میں، غدر میں، گلگت میں، جنوبی پنجاب میں ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے، تو اس مدد کے پیچھے بھی اس شہر کے جو باسی ہیں، اس شہر کے جو رہائشی ہیں، اس شہر کے جو اہل خیر ہیں، ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کراچی کو اس کا حق نہ دیا جائے، منصوبہ جات ایک تو موجود ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ کراچی شہر مختلف ملکوں میں آپ جاتے ہوں گے
کہ بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں ان بڑے بڑے شہروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے، وہاں پر جو منصوبہ جات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو سفری سہولیات جو ہیں وہ کس طرح کی فراہم کی جاتی ہے۔ مجھے کراچی کی سطح کا شہر بتائیں کہ جہاں پر چاند گاڑی جس کو آپ جو ہے چنگچی کہتے ہیں وہ سڑکوں پر جو ہے وہ دوڑتی ہو، کسی جگہ پر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہو کہ بابا آدم کے زمانے کی جو بسیں تھیں وہ آج تک سڑکوں پر جو ہے وہ موجود ہوں، آپ کو کہیں کسی جگہ پر اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا۔ ماس ٹرانزٹ اس شہر کا بہت بڑا حق ہے کہ جو اس کو ہاں ایک کام ضرور ہوتا ہے کہ نمائشی منصوبہ جات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں صوبے میں ایک کام اگر کسی نے کر لیا ہے تو ہم بھی ایک منصوبے کا اعلان کر دیں، 4 بسیں جو ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پر لے آئیں اور اس کے بعد دنیا پر احسان جتلاتے رہیں کہ یہ کام ہم نے کیے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کراچی کی ضرورت کے مطابق کراچی شارع فیصل کا نام نہیں ہے، کراچی شارع فیصل کا نام نہیں ہے۔ کراچی میں نے یونیورسٹی روڈ کی بات کی لیکن اکیلے یونیورسٹی روڈ کا نام بھی نہیں ہے، کراچی ڈیفنس کا نام نہیں ہے، کراچی اکیلے PCHS کا نام نہیں ہے، کراچی اکیلے گلشن اقبال کا نام نہیں ہے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، کراچی اپنے اندر ایک دنیا ہے۔ آپ کو بلدیہ کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو اورنگی ٹاؤن کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو شاہ فیصل کالونی کی بات کرنی پڑے گی، ماڈل کالونی کی بات کرنی پڑے گی، ابراہیم حیدری کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو کرنگی لانڈی کی بات کرنی پڑے گی، آپ کو کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کی بات کرنی پڑے گی۔ آپ نیو کراچی اور سرجانی بھی جائیں گے اور آپ جا کر ان کی بھی بات کریں گے، آپ کو سوراب ٹاؤن کی بات کرنی پڑے گی، سفورہ ٹاؤن کی بات کرنی پڑے گی۔ اور جب مجموعی طور پر کراچی کی پکچر بنا لی جائے تو ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ رہنے کے لیے جو پسماندہ ترین شہر اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان میں تیسرا یا چوتھا نمبر جو ہے وہ اس کراچی شہر کا آتا ہے۔ اور ہمارے میئر کہتے ہیں کہ میں پنجاب کی حکومت سے جو ہے وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی ایک طرف دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ رہنے کے لیے جو بدترین شہر ہیں ان میں تیسرے چوتھے نمبر پر آپ کا شہر آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مناظرے کی دعوت نہ دیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ مناظرے کی دعوت نہ دیں، ہمیں تو یہ بتائیں، آپ بتائیں کیا قصور ہے، بتانا پڑے گا۔ میں یونیورسٹی روڈ پر روزانہ جاتا ہوں، ابو الحسن عثمانی روڈ پر میرا گھر ہے اور میں ہمیشہ جاتا ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کی حالت زار کیا ہے۔ کیا خیال ہے اس یونیورسٹی روڈ پر ارد گرد ایک تو سڑک آپ نے کھود دی، یعنی اس کی وجہ سے مسائل، لوگوں کو ٹریفک کے مسائل، ٹریفک جام کے مسائل، مٹی اور دھول کے مسائل، اس کے بعد صحت کے مسائل، ان کا بے شمار سامنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ایک سمت سے لے کر دوسری سمت تک لاکھوں لوگوں کا روزگار تھا، آج اس روزگار کی کیا کیفیت ہے آپ کو یہ بتانا پڑے گا۔ جائیں، جا کر سروے کریں اور سروے کر کے پتہ کریں کہ اس سڑک کے ارد گرد جو شہر آباد تھا، جو آبادیاں موجود تھیں، کل ان کی جو ہے پراپرٹیز کی قیمت کیا تھی اور آج ان کی پراپرٹیز کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ جب دیکھا جائے گا تو پتہ لگتا ہے کہ تم صرف جو ہے اس شہر کے باشیوں کو لالی پاپ دیتے ہو، اس طرح کے منصوبہ جات شروع کر کے اخلاص نہیں ہے، اس شہر کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ بتائے کدھر ہوتا ہے؟ میں گلف کے مختلف ممالک میں گیا ہوں، دنوں میں نہیں، یقین کریں گھنٹوں میں کام ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، سڑکیں سیدھی ہو جاتی ہیں، چوراہے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کریم آباد کا چوراہا کہ جو کراچی کی ایک اور جو ہے وہ مرکزی شاہراہ پر واقع ہے اور وہاں سے کراچی کا بہت بڑا ٹریفک گزرتا ہے، اور اس کے جو ہے مکمل ہونے میں کیا چیز جو ہے وہ مانے ہے یہ بتانا پڑے گا۔ اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ، ان کے مسائل، ان کو کون حل کرے گا؟ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کاروباری ہب موجود تھا، علاقہ موجود تھا، وہاں کے جو لوگ آج سروائیو کر رہے ہیں ان کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ یہ کراچی مظلوم ہے،
ہم کہتے ہیں کراچی مظلوم ہے، اس پاکستان کا سب سے زیادہ مظلوم شہر جو ہے وہ کراچی ہے۔ پاکستان کو سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، ریونیو سب سے زیادہ دے رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا سب سے آگے کراچی کھڑا ہوگا۔ پاکستان کو ضرورت ہے، کراچی سب سے زیادہ مدد کرے گا، لیکن کراچی کی مدد کون کرے گا؟ کراچی کی مدد کون کرے گا؟ ابھی دیکھا آپ نے، بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا آپ، آج تک K4 مکمل نہیں ہو چکا، آج تک نہیں ہو سکا۔ وفاق صوبے پر ڈال دیتا ہے، صوبہ وفاق پر ڈال دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ گئے، یہ ہماری صوبائی حکومتیں، یہاں پر جو ہمارے حکمران جو لوگ ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جا کر مذاکرات کرتے ہیں نون لیگ کے لوگوں سے، اور جا کر پنجاب میں اپنے ہارنے والے جو امیدوار ہیں ان کے لیے فنڈز مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس بات پر باقاعدہ بائیکاٹ اور نہ جانے کس کس چیز کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ کراچی حیدرآباد شاہراہ ہے، یہ دو بڑے شہر ہیں ملک کے، یہاں سے پورے ملک کا ٹریفک گزرتا ہے، واحد بندرگاہ ہے آپ کی، اور یہاں سے سامان گزر کر پورے ملک کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس شاہراہ کو آپ نے موٹر وے کا نام دیا ہے۔ پورے پاکستان میں کسی موٹر وے پر گدا گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ رکشے چلتے ہوئے دیکھے آپ نے؟ موٹر سائیکلیں چلتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں جی، بے مہار اس طرح سے جو حال اور حشر ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، یہ کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صوبہ اور وفاق دونوں مل کر جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ایک جیسا سلوک انہوں نے روا رکھا ہوا ہے۔ پانی کا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ٹینکر سے پانی لینا چاہیں آپ کو ہر وقت میسر ہوگا، ہر جگہ پر میسر ہوگا، جتنا چاہیے اتنا میسر ہوگا، لیکن کراچی کی کسی لائن میں پانی آتا وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ پچھلے دنوں بڑا شوشہ چھوڑا تھا کہ جی ہب ڈیم سے نئی نہر جو ہے وہ ایک نکلنے والی ہے، اس نہر کا جو حشر نشر ہو گیا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا۔ اور میں کہتا ہوں نام رکھنے کا شوق آپ کو بہت زیادہ ہے، یہاں پر فیشن ہے، کوئی ہسپتال بنے تو بہن کے نام پر نام رکھ دیں، اگر کوئی جو ہے شاہراہ بنے تو بھائی کے نام پر نام رکھ دیں، اگر کوئی اور جو ہے وہ سرکاری منصوبہ بن جائے تو خاندان میں سے لے کر کسی کا نام رکھ دیں۔ ہم نے سنا تھا کہ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، لیکن پھر اس کو شاہراہ بھٹو کہہ دیا گیا، اور پھر جب بارشوں میں اس ملیر ایکسپریس وے کا حشر ہو گیا تو دوبارہ شاہراہ بھٹو سے ملیر ایکسپریس وے پر آ گئے آپ۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ امن و امان ہماری ضرورت ہے۔ آج پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پولیس میں ایک نیا جو ہے وہ ادارہ بنایا گیا CCD کے نام سے، وہاں پر فوری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجرموں کا احتساب بھی کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سزا بھی مل رہی ہے۔ تو ہم جو ہے کسی اور سیارے پر رہتے ہیں، یعنی یہ جو شہر ہے جو اس پاکستان کا اہم ترین شہر ہے، اور میں کہتا ہوں اگر انڈیا بھی پاکستان کے شہر کو یعنی شہر کراچی کو ہدف بنانے کی بات کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ اس شہر کی جو ہے وہ اس پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو ہمارے حکمران کیوں نہیں جانتے؟ ہمارے حکمران کیوں نہیں اس بات کو جانتے؟ تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ تعلیم دیکھ لیں، آپ صحت دیکھ لیں، آپ سڑکیں دیکھ لیں، آپ سیوریج دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کوئی ایک چیز ایسی ایک چیز لا کر پیش کریں۔ چند ہسپتالوں کی بات، ابھی میں ایک خاتون ہیں ان کا ایک بیان میں نے دیکھا کہ پنجاب کے ساتھ ہم اپنے ہسپتالوں پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چھوڑیں آپ پنجاب سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ مسلسل 17 سال سے اس صوبے پر مسلط ہیں، اس شہر پر مسلط ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد آپ کو تو اس صوبے کے عوام کو جواب دینا چاہیے۔ آپ کن مناظروں کے چکر میں جو ہے نا وہ جا کر لگ گئے، اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ جا کر یہ مناظرے کریں؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، نکلے نا کسی چورنگی پر جا کر جو ہے وہ کراچی کی کھڑے ہو جائے اور جا کر عوام الناس سے سوال کریں۔ وہ جو تمہارے مقصد ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں، تمہاری ظلم کی چکی میں مسلسل جو ہے وہ پس رہے، ان سے سوال کریں، اور کراچی کی کسی بھی سمت میں جا کر کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ تم کسی مخصوص علاقے میں چلے جاؤ، ہم کہتے تم کسی بھی طرف چلے جاؤ اور لوگوں سے جا کر سوال کرو۔ روزانہ کوئی بچہ جان سے چلا جاتا ہے، کوئی باپ جس کے پیچھے جو ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جن کا وہ واحد جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کفیل ہوتا ہے، وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ گولی مارنے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں، جانے لینے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ شہر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے،
اور صرف ایک ہی کام اس شہر میں کیا جا رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ آ کر مسلط ہو کر اپنے گھر بھرے جائیں، اپنے لیے جو ہے مال اسباب جمع کیے جائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آج ہم ایک بھرپور قسم کی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے مستقل اپنا سلوگن آؤ سنبھالے کراچی، اس کا انشاءاللہ العزیز اعلان کیا ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر چوک پر، ہر چوراہے میں، ہر آبادی میں، ہر مارکیٹ میں، ہر ایک فرد یاد رکھے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ کراچی کی بات کر کے بندہ تعصب جو ہے شاید اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کراچی کی بات کر کے تعصب کی بات نہیں کی جاتی۔ یہاں پر اردو اسپیکنگ بھی رہتے ہیں، یہاں پر پنجابی جو ہے وہ اسپیکنگ بھی رہتے ہیں، یہاں پر سندھی بھی اسی طرح سے رہتے ہیں، یہاں پر بلوچ بھی اسی طرح سے رہتے ہیں۔ پختونوں کا دنیا میں یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ ہند کو بولنے والے بڑی تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں، سرائکی بولنے والے بڑی تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں، ملک کے کونے کونے سے لوگ آ کر یہاں پر رہتے ہیں۔ اور جب کراچی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو یہاں رہنے والے، بسنے والے ہر فرد کے حق کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سنبھلے گا، انشاءاللہ یہ پاکستان سنبھلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کاسا ایک گدائی لے کر تم پوری دنیا میں پھرتے رہو، اس کراچی کو امن دو، اس کراچی کو بزنس کا، کاروبار کا ماحول دو۔ یہاں یہ جو سسٹم مسلط ہیں ان سے کراچی کی جان چھڑواؤ، بھتہ خوری سے، دو نمبری سے، بدامنی سے۔ میں کہتا ہوں کراچی کی جان چھڑواؤ۔ یہ کراچی اس قابل ہے، اس بات کا اہل ہے کہ یہ جو ہے پاکستان کو انشاءاللہ معاشی جو مشکلات ہیں ان سے نکال کر اللہ کے فضل کے ساتھ جو ہے وہ درست راستے پر گامزن کرنے والا بنے گا۔ اکیلا کراچی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہے اس کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے نہ آپ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں، نہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، اور نہ اس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک مستقل مہم جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر ایک اس کا فیز ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آؤ سنبھالیں کراچی۔ میں نے آپ کو اپنا جو ہے انشاءاللہ سلوگن جو ہے انشاءاللہ عرض کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اگلا سلوگن اب بولے گا کراچی انشاءاللہ العزیز۔ گلی گلی سے آواز آئے گی، ہر محلے سے آواز آئے گی، ہر علاقے سے آواز آئے گی۔ لوگوں کو رابطہ کریں گے، رجوع کریں گے، بات کریں گے، بات کر کے ان کو اپنا حق جو ہے مانگنے پر انشاءاللہ العزیز آمادہ کریں گے۔ فساد نہیں چاہتے، لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، کسی قسم کا دنگا اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لوگوں کو وہ ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری مہم شروع ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ابتدائی طور پر ہم انشاءاللہ اس کو مستقل جاری رکھیں گے، اور یہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 15 دن یا مہینہ یا 2-3 مہینے کا ہمارا انشاءاللہ العزیز کام نہیں ہے۔ یہ کراچی کے حقوق ملنے تک یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ لیکن پہلا فیز جو ہے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی مہم شروع کریں گے، جس میں شہر کے مختلف حصوں میں انشاءاللہ APCs اس شہر کراچی کے حقوق کے لیے منعقد کی جائیں گی۔ مختلف جو ہے جماعتوں کو انشاءاللہ العزیز ہم بلائیں گے، سماجی تنظیموں کو انشاءاللہ العزیز بلائیں گے، تاجران کی جو تنظیمیں ان کو انشاءاللہ العزیز بلائیں گے، اس کراچی کے جو دانشور ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو بلائیں گے، اور بلا کر ان کو اپنے اسٹیج پر انشاءاللہ مائک پر جگہ دیں گے کہ آئیں آپ اس شہر کی بات کریں، یہ آپ کا شہر ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے گا اللہ کی مہربانی سے۔ مختلف چوکوں چوراہوں پر احتجاج انشاءاللہ العزیز کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی آواز پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب کے سب اختیار کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر انشاءاللہ العزیز بھرپور مہم چلائیں گے، اور 19 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل کے ساتھ حقوق کراچی مارچ کریں گے، اورنگی تک اورنگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، حقوق کراچی مارچ کریں گے، اس میں پورے کراچی سے انشاءاللہ العزیز لوگ شامل ہوں گے، مرد شامل ہوں گے، خواتین شامل ہوں گی، بوڑھے شامل ہوں گے، بچے شامل ہوں گے، اور معاشرے کے ہر انشاءاللہ العزیز میں یہ کہتا ہوں کہ طبقے کا فرد شامل ہوگا، اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو ہے 19 اکتوبر کو اورنگی سے
ہمارا ایک فقید المثال جو ہے وہ مارچ شروع ہوگا، ہزاروں گاڑیاں اس میں انشاءاللہ العزیز موجود ہوں گی، انشاءاللہ بے شمار لوگ اس میں موجود ہوں گے۔ ہم کراچی میں کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اورنگی سے انشاءاللہ العزیز کورنگی پہنچیں گے، جہاں پر جلسہ عام کا انشاءاللہ العزیز انعقاد کیا جائے گا۔ اور اصل جو ہماری مہم ہے اس شہر کے حوالے سے، شہر کے حقوق کے حوالے سے، حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کے حوالے سے، اور اگر وہ حق نہیں دیتے تو انشاءاللہ کرسی ان کے نیچے سے کھینچ لینے کے حوالے سے انشاءاللہ 19 اکتوبر کو شروع ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تو ایک بات اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں ضمناً، یہ بات نہیں، اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اپنے ورکرز کو آپ یہ کہہ لیں کہ منظم کرنے کے لیے ملکی سطح کا ورکرز کنونشن جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز منعقد کیا جائے۔ تو 2 نومبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان لاہور پر انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل کے ساتھ مرکزی مسلم لیگ جو ہے اپنا ورکرز کنونشن انشاءاللہ منعقد کرنے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ لاہور میں اس اسٹیج پر بھی انشاءاللہ یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے، انٹیریئر سندھ سے انشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں وہاں پر اسٹیج میں اثر آئے گا اللہ کی مہربانی سے، اور لاہور میں کھڑے ہو کر مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر انشاءاللہ کراچی کے حق کی بات کریں گے۔ اندرون سندھ کے جو دیگر شہر ہیں اور جو دیہات ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی مستقل روا رکھی گئی ہے انشاءاللہ سب کے حقوق کی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں ہمارا مستقل مطالبہ اس حوالے سے، میں صرف اس شہر کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں شہر کراچی نہیں، حیدرآباد میں بھی آپ یہ کام کریں، سکھر میں بھی آپ یہ کام کریں، لاڑکانہ میں، میرپور خاص میں، نواب شاہ میں اور دیگر جو شہر ہیں وہاں بھی یہ کام کریں کہ باقاعدہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر میئر آنا چاہیے، اور لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے جب بھی بات ہو مرتضی وہاب صاحب سے تو وہ یہ کہیں کہ فلاں چیز بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فلاں چیز پر میرا اختیار نہیں ہے۔ تو آپ کی حکومت ہوتے ہوئے اگر اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو یہ اختیار جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں آنا کب ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکزی مسلم لیگ یہ مستقل مطالبہ کرتی ہے کہ جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر ایک میئر آنا چاہیے، اور اس میئر کے پاس امن و امان سمیت، میری بات انشاءاللہ یاد رکھے گا، امن و امان سمیت، امن و امان بھی وہ بحال رکھے گا جس کو محلے میں جا کر کسی کو جواب دینا پڑے گا، جس کو شہر میں جا کر کسی کو جواب دینا پڑے گا۔ امن و امان سمیت جو ہے شہر کے امن و امان سمیت تمام تر اداروں کے اختیار سمیت اقتدار سمیت میئرشپ جو ہے کسی کو ملنی چاہیے، اور وہ شخص ہو جو عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہو کر آتا ہے۔ تو یہ کام ہونا ضروری ہے، پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ بڑے ملک دیکھ لیجئے، تب میں کہتا ہوں کہ ماڈرن کنٹریز جتنے بھی ان کو دیکھ لیجئے، دنیا کے بڑے بڑے جو نامور شہر ہیں ان کو دیکھ لیجئے، یہی نظام وہاں پر موجود ہے۔ تو جب تک یہ نظام نہیں لایا جائے گا، حصے بکھروں میں اس شہر کو رکھا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں اختیار جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا جائے گا، تو یہ شہر کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچے گا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔